خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قلعے کو جو ہے، ایک قلعہ تھا دشمن کا، عیسائی کا قلعہ تھا، اس قلعے کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ تو لوگوں نے جو اس قلعے کا جو بادشاہ تھا، تو لوگوں نے اس بادشاہ کو بھیجا کہ تم جاؤ خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ پوچھ کر آؤ کیا چاہتے ہیں وہ، کچھ پوچھ کر آؤ کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو قلعے کا بادشاہ تھا تو اس نے ایک بوتل لی، اس بوتل میں زہر تھا، تو اس نے اپنے بغل میں اس بوتل کو دبا لیا۔ اب یہ جائے تو بھی مصیبت ہے، نہ جائے تو مصیبت ہے، کیونکہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ وہاں جائے، اب اس نے ارادہ کیا میں جاؤں گا، اگر انہوں نے میری بات مانی تو ٹھیک ہے، انہوں نے اگر صلح کر لی تو ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں کی تو میں واپس نہیں آ سکتا، واپس آؤں گا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے کیونکہ میں ان کا بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ اگر میں واپس نہیں آ سکا تو میں اس زہر کو پی لے کر اپنی جان دے دوں گا، اس زہر کو پی لوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس محل سے نیچے اتر کر آیا اور یوں آ کے سامنے ٹھہر گیا کہ آپ بتائیں آپ کیوں آئے۔ وہ کہا کیا تو آپ جنگ کریں یا آپ خالی کر دیں کلمہ پڑھ لیں، یا تو آپ جنگ کریں یا کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو بہت اچھے، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ایسے تھے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ہاتھوں کو کھولے۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو ہاتھوں کو نہیں کھول سکتا۔ وہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ وہ کہا کہ میرے ہاتھوں میں زہر کی شیشی ہے۔ کہا کہ کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں زہر کی شیشی اس لیے لایا تھا، اگر آپ نے صلح کر لی تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے صلح نہیں کی تو میں اس زہر کو پی کر اپنی جان دے دوں گا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کو لیا اور کہا کہ اس زہر کی تاثیر کیا ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ اس زہر کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو کھول کے، اس زہر کی شیشے کو کھول کے اگر صرف سونگھ لے آدمی تو اس کی چمڑی خود بخود بدن سے نکل جاتی ہے، اتنا زہریلا ہے۔ تو خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس بات پر اتنا یقین ہے؟ تو کیا تم کو اتنا یقین ہے؟ کہا کہ ہاں یقین ہے، یہ تو آج تک اس زہر کا ذائقہ بھی کسی نے نہیں بتایا، ہم نے جس کو یہ زہر دیا وہ بنا ذائقے نہیں، اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی مر گیا، وہ ذائقہ بھی نہیں بتایا۔ تو خالد بن ولید صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا، کھولا، ایک دعا پڑھی، اس کو پی گئے۔ اب پورا لشکر جو سامنے ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو پورا قلعہ ہے، قلعے کے اوپر جو اتنے بھی لوگ ہیں عیسائی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اب یہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہے تھوڑی دیر بعد میں گل جاتے، مر جاتے، کچھ ہو جاتے، تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ جب 5 منٹ ہو گئے تو یہ آدمی حیران ہو گیا، یار یہ کیا ہے، تم لوگ کون ہو، تم کو جنات ہو کیا، تم لوگ جنات ہو کیا؟ اس کے تو آدمی سونگ کے مر جاتا، لیکن اس میں ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی دعا یاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کو 3 مرتبہ پڑھے گا اور شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، جو آدمی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، نہ اس پہ کوئی جادو اثر کرے گا نہ زہر اثر کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ ہم سب کو یاد ہے دعا، صرف فضیلت نہیں معلوم تھی دعاؤں میں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں اس دعا کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو آج میں نے صبح میں یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، تو جب تک میں اس دعا کو پڑھتا ہوں زہر کیا، یہ ایک شیشی کیا، ایسی 10 شیشی بھی میں پینے کے لیے تیار ہوں، مجھے میرے بدن پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو تمام کے تمام قلعے کے جو لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھا اس واقعے کو دیکھ کر، ان کا کیسا ایمان تھا۔ تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، تو ایک دعا ہے، اس دعا کو ہم سب یاد کریں۔ آج کرونا ہے، کچھ بھی ہو، کوئی بیماری ہو جائے، کچھ بھی بیماری ہو جائے، آپ اس دعا کو گھر سے پڑھ کر باہر نکلیں، انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس پر کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی اس کو کوئی نقصان، کوئی خسارہ اس کو ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اگر دن میں اس کی موت ہو جائے تو فوراً جنت میں، رات میں اس کی موت ہو جائے تو فوراً جنت میں۔ اور اس دعا کو جو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اتنی لمبی دعا نہیں ہو، اتنی چھوٹی دعا، یاد کریں تو 2 منٹ میں دعا یاد ہو جاتی۔ لاکھوں کا کاروبار ہمیں یاد ہے، لاکھوں کا کاروبار لکھے بنا ہمیں یاد رہتا۔ اللہم اجرنی من النار، جو اس دعا کو صبح میں 7 مرتبہ پڑھے گا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھا، حضور نے فرمایا اسی دن میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ آدمی انتقال ہونے کے فوراً بعد جنت میں ہے۔ چلو اب دعا کی بات شروع ہوگی تو میں ایک دعا بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہے۔ ایک دعا ایسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دعا کو سب لوگ یاد کریں، یہ دعا نہیں بلکہ یہ درود ہے، آپ سب لوگ اس دعا کو یاد کریں۔ یہ ایسی دعا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اس دعا کو یاد کرے اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اس دعا کو پڑھنے کے ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ، زیادہ نہیں، یا اس کا عجیب کمال ہے، آپ سنو
تو حضور نے فرمایا کہ جو اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ مرنے کے بعد حضور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نیچے اتار رہے ہیں۔ حضور اپنے ہاتھوں سے، یہ کتنی بڑی بات ہے، جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے انہیں جہنم میں جا سکتا کیا؟ سوال یہ نہیں انہیں جہنم میں چلے جائیں۔ میں کہتا ہوں آپ سب اس دعا کو یاد کریں، وہ درود ہے، وہ درود ہے، آپ اب یاد کر لیں، ورنہ میری ویڈیو کل آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے بعد میں لکھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب عالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بس اتنی دعا ہے۔ آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ بالکل ایزی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھو، جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں نیچے اتار رہے ہیں۔